السلام علیکم. اردو ہارر سٹوری میں خوش آمدید. اگر آپ کے ساتھ کوئی پراسرار واقعہ پیش آیا ہو تو آپ اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر میں اپنا واقعہ بذریعہ ای میل یا وائس نوٹ کے ذریعے بھیج سکتے ہیں. ہم آپ کے نام کے ساتھ اس واقعے کو پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. اب بڑھتے ہیں کہانی کی طرف. تکونی کمرہ. خوف و ہراس کے لبادے میں لپٹی ہوئی بہت ہی ہولناک، دہشت ناک اور ڈراؤنی کہانی. اس کہانی کا آغاز آج سے 20 سال پہلے ہوا. ڈیرہ غازی خان کے ایک قصبے میں اکبر نے ایک گھر خریدا تھا. گھر نہیں بلکہ ایک کھنڈر خریدا تھا. ایک کچا سا کمرہ تھا جس کی چار دیواری بھی کچی تھی. گھر کی ایک سائڈ قبرستان تھا. گھر اور قبرستان کے بیچ میں بس ایک 7 فٹ کی گلی تھی. اکبر کو لوگوں نے منع بھی کیا تھا کہ یہ گھر مت خریدو کیونکہ اس گھر میں جنات کا بسیرا ہے، اور اس گھر کا پہلا مالک بھی اسی گھر میں پراسرار طور پر مردہ پایا گیا تھا. علاقے کے پرانے رہائشیوں کا کہنا تھا کہ کسی زمانے میں یہ گھر قبرستان کا حصہ ہوا کرتا تھا، جہاں بعد میں ایک گھر بنا دیا گیا. مگر اکبر نے کسی کی ایک نہ سنی اور وہ گھر خرید لیا. پرانے گھر کو توڑوا کر ایک خوبصورت گھر بنوا لیا. اکبر کے گھر کی بناوٹ کچھ اس انداز سے تھی کہ ایک کمرہ تکون کی شکل کا تھا، یعنی ایک بڑے کمرے کے 3 کونے تھے، جبکہ باقی 2 کمرے عام کمرے کی طرح ہی تھے. اصل میں یہی وہ تکونی کمرہ وہ جگہ تھی جہاں پہلے بھی پرانے گھر صرف ایک کمرہ ہوا کرتا تھا. اسی کمرے میں پرانے مالک مکان کی بھی موت ہو چکی تھی. اکبر ایک بہادر بندہ تھا. اکبر اور اس کی بیوی بچے اس گھر میں 5 سال تک رہائش پذیر رہے. ان کے ساتھ اس گھر میں کیا معاملات پیش آئے یہ آج تک کسی کو نہیں معلوم ہوا، کیونکہ کبھی انہوں نے کسی ایسی بات کا ذکر نہیں کیا تھا. اب اللہ جانے یا وہ لوگ خود جانے کہ واقعی ہی وہاں کچھ نہیں تھا یا وہ جان بوجھ کر کسی کو نہیں بتاتے تھے. وقت اچھا گزر رہا تھا کہ ایک دن اچانک رات کو 12 بجے کے قریب اکبر کی طبیعت خراب ہو گئی. دل کی دھڑکن بند ہونے لگی، منہ سے جھاگ آنے لگا، اور پھر اکبر اپنے ہی گھر میں وفات پا گیا. اس وقت اکبر کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی. اکبر ایک پڑھا لکھا اور بہت اچھا آدمی تھا. اس کی صحت بھی بہت اچھی تھی. نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ اکبر کی موت بھی اسی تکونی کمرے میں واقع ہوئی تھی جس میں پہلے مالک مکان کی موت ہوئی تھی. اب تو اکبر کے خاندان والوں اور ارد گرد کے ہمسایوں کا شک یقین میں بدل گیا کہ اس گھر میں اور خاص کر اس تکونی کمرے میں کوئی بات تو غیر معمولی ضرور ہے. اکبر کی وفات کے بعد اس کی بیوی بچوں نے وہ گھر چھوڑ دیا. گھر چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ اکبر کی بیوی کی جہاں نوکری تھی وہ علاقہ اس گھر سے کچھ دور تھا، اس لیے انہوں نے نیا گھر بنوا لیا اور وہاں شفٹ ہو گئے. پرانا گھر کم و بیش 15 سال تک بن رہا. 15 سال بعد اکبر کا بیٹا، جس کی شادی کافی سال پہلے ہی ہو چکی تھی، اس کا نام علی تھا. علی اور اس کی بیوی بچے اس گھر میں شفٹ ہو گئے، جبکہ اکبر کے باقی بہن بھائی اور ماں نئے گھر میں ہی رہائش پذیر رہے. علی اپنے شہر سے دور نوکری کرتا تھا، اس لیے 2 یا 3 ماہ بعد ہی گھر آتا تھا. علی کی بیوی کا نام سلمیٰ تھا. بتاتا چلوں کہ جس دن 15 سال بعد پہلی مرتبہ گھر کا دروازہ کھولا گیا تو اکبر کا بیٹا علی اس وقت اپنی جاب پر تھا. حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ علی کی بیوی اکیلی اپنے 4 بچوں کے ساتھ اس گھر میں رہنے آئی تھی. بچوں کی عمر 2 سال، 5 سال، 7 سال اور 10 سال تھی. سلمیٰ نے ایک بات نوٹ کی کہ گھر میں عجیب سی ویرانی تھی، لیکن اب رہنا تو یہیں تھا. چنانچہ اس نے گھر کے تالے کھولنا شروع کیے، لیکن جب اسی تکونی کمرے کا دروازہ کھولا تو وہاں عجیب ہی منظر تھا. دروازے کے بالکل سامنے کمرے کے اندر ایک بہت بڑی چھپکلی بیٹھی ہوئی تھی. اس چھپکلی کا سائز عام چھپکلی سے 4 گنا تک بڑا تھا. جی یہ چھپکلی ہی تھی، یہی عام چھپکلی جو گھروں میں عام پائی جاتی ہے، لیکن سائز میں اتنی بڑی کہ کسی کو بھی حیرت میں ڈال دے. سلمیٰ نے ڈر کے مارے کمرے کا دروازہ واپس بند کر دیا اور کچھ دیر بعد کھولا تو وہ چھپکلی کمرے میں نہیں تھی. خیر، جیسے تیسے سامان شفٹ کر دیا گیا اور دن گزرنے لگے، مگر وہ چھپکلی بھی اکثر گھر میں ہی نظر آ جایا کرتی تھی. پھر آہستہ آہستہ یہ ایک معمول کی بات ہو گئی. سلمیٰ کو گھر میں کچھ غیر معمولی حرکات واضح محسوس ہونے لگی تھیں، مگر اس نے وہم سمجھ کر ٹال دیا کیونکہ اب رہنا تو اسی گھر میں تھا.
کچھ دن بعد جب علی جاب سے واپس آیا تو اس نے گھر کی مرمت کروائی اور کچھ دن گھر رہ کر واپس چلا گیا۔ سلمیٰ نے بازار سے پھولوں کے بہت سارے پودے خریدے اور گھر میں لگا دیے۔ ان پھولوں میں ایک پودا رات کی رانی کا بھی تھا۔ اس پر رات کے وقت پھول کھلتے تھے۔ آپ لوگ اس پودے کو یاد رکھنا۔ اس کا تعلق بھی اسی کہانی سے ہے۔ اب سلمیٰ کو اس گھر میں رہتے ہوئے 1 مہینہ ہو چکا تھا اور حالات مزید خراب ہوتے جا رہے تھے۔ اکثر اوقات گھر میں کسی کے کچھ بڑبڑانے کی آوازیں آنے لگتی تھیں، پھر آہستہ آہستہ واضح جملے سنائی دینے لگے۔ جملے اسی تکونی کمرے سے سنائی دیتے تھے۔ پھر اسے کچھ ہیولے اس گھر میں نظر آنے لگے۔ اس کے بعد اس سے معلوم ہوا کہ اس گھر میں جنات کی پوری فیملی آباد ہے۔ جنات کی فیملی میں ٹوٹل 5 لوگ تھے، 1 خاوند، اس کی 2 بیویاں اور 2 بچے۔ یہ جنات عیسائی مذہب کے تھے، جن کی بڑی بیوی بہت ہی غصے والی اور بد مزاج تھی۔ یہ جنات سلمیٰ کو انسانی روپ میں نظر آتے تھے، بالکل انسان جیسے تھے۔ سلمیٰ کے مطابق یہ فیملی اس تکونی کمرے میں رہائش پذیر تھی۔ کمرے میں ایک چارپائی بھی پڑی رہتی تھی اور اس کے علاوہ بھی کچھ سامان اس کمرے میں موجود تھا۔ سلمیٰ جب بھی کسی کام سے اس کمرے میں جاتی تھی، جن غصہ ہوتے تھے اور اسے ڈانٹتے کہ تم لوگ اس گھر میں کیوں آئے ہو، یہ ہمارا گھر ہے، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ سلمیٰ کو اب ان کی عادت سی ہو گئی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ جن ایسے ہی دھمکیاں دیتے رہیں گے، لیکن اس دن معلوم ہی نہیں تھا کہ اب کچھ بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ اس گھر میں رہتے ہوئے سلمیٰ کو 2 سے 3 مہینے ہو چکے تھے۔ ایک دن اس نے یہ بات نوٹ کی کہ اس کا چھوٹا بیٹا، جس کی عمر 2.5 یا 3 سال تھی، ہر وقت تکونی کمرے میں بیٹھا کھیلتا رہتا تھا۔ اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کو منع کیا کہ اس کمرے میں مت کھیلا کرو۔ آپ کو معلوم ہے کہ بچے کسی کی بات سنتے نہیں، بس اپنے دل کی کرتے ہیں۔ کچھ دن بعد سلمیٰ کے چھوٹے بیٹے کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی۔ وہ سمجھی کہ شاید معمول کا بخار ہے اور ٹھیک ہو جائے گا، لیکن بہت علاج کرانے کے باوجود بھی بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ آخرکار سلمیٰ نے اپنی بہن سے بات کی اور اسے سارے معاملے کے بارے میں بتا دیا۔ سلمیٰ کی بہن ایک دیندار خاتون ہے۔ اس نے سلمیٰ کو کہا کہ تم ایک کام کرو، ان جنوں کے ساتھ معاہدہ کر لو، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے سلمیٰ کو کہا کہ تم جنوں سے بات کرو، انہیں کہو کہ تم ہمیں تنگ نہ کرنا، نہ ہم تمہیں تنگ کریں گے۔ سلمیٰ نے بالکل ایسا ہی کیا اور جنوں کو کہا کہ ہماری مجبوری ہے اس گھر میں رہنا، میرے پاس کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ہے، اس لیے ہم اس گھر میں رہنے پر مجبور ہیں۔ اگر آپ نے اس گھر میں رہنا ہے تو شوق سے رہیے، ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے اور آپ ہمیں تنگ مت کیجیے۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں انہیں لے کر کہاں جاؤں؟ آپ اس گھر میں کسی ایک کمرے میں رہ لیں، ہم وہاں نہیں آیا کریں گے اور آپ باقی گھر میں مت آنا۔ جنات نے سلمیٰ کی بات مان لی اور اسے کہا کہ اس بڑے کمرے میں مت آیا کرو، باقی پورا گھر تمہارا ہے، جہاں تم نے رہنا ہے رہو، اب ہم تمہیں تنگ نہیں کریں گے۔ اس طرح کافی دن گزر چکے تھے اور ماحول بالکل پرسکون تھا۔ سلمیٰ کے بیٹے کی طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی تھی۔ ایک دن سلمیٰ کا خاوند چھٹی پر گھر آیا۔ سلمیٰ نے اسے پورے حالات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ بڑا کمرہ میں نے بند کر دیا ہے، تم بھی وہاں مت جانا۔ یہ سن کر علی کو بہت غصہ آیا اور اس نے سلمیٰ کو ڈانٹا کہ یہ تم نے کیا کر دیا، اس طرح تو یہ مخلوق اس پورے گھر پر قابض ہو جائے گی، پھر کیا تم پورا گھر چھوڑ کر جاؤ گی؟ اس نے بیوی کو کہا کہ جاؤ ابھی کمرہ کھول دو اور اس کمرے میں آنا جانا رکھا کرو، تاکہ یہاں جب چہل قدمی ہوگی تو وہ جنات یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے، ورنہ وہ یہاں پوری طرح حاوی ہو جائیں گے۔ سلمیٰ نے شوہر کی بات مان لی اور مجبوراً کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ سلمیٰ کا خاوند کچھ دن گھر رہنے کے بعد واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد سلمیٰ کے چھوٹے بیٹے کی طبیعت مزید خراب ہونے لگی۔ اس نے اس سارے واقعے سے اپنی بہن کو آگاہ کیا۔ سلمیٰ کی بہن نے اسے کہا کہ تم میرے پاس آ جاؤ، ہم اس کا روحانی علاج کریں گے۔ سلمیٰ اپنے بچوں کو لے کر اپنی بہن کے گھر چلی گئی۔ ایک مولوی صاحب نے بچے کا علاج شروع کیا اور کہا کہ اس کا علاج 40 دن تک جاری رہے گا، اس کے بعد انشاءاللہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا اور جنات بھی گھر سے نکل جائیں گے۔ سلمیٰ اپنے گھر واپس آ گئی اور مولوی صاحب کا بتایا ہوا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ نمازیں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی شروع کر دی۔ دم کیا ہوا پانی گھر میں چھڑکنے لگی۔ جب سلمیٰ گھر میں قرآن پاک پڑھنا شروع کرتی تو جنات اسے منع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ مت پڑھو ورنہ تم بہت پچھتاؤ گی۔ استغفر اللہ۔ کچھ دن تک یہی سلسلہ جاری رہا۔ پھر سلمیٰ کچھ دن کے لیے اپنے رشتہ داروں کے گھر رہنے چلی گئی۔ وہاں اس نے اپنی بیٹی کو 2 گڑیاں خرید کر دیں۔ 5 دن شہر رہنے کے بعد جب وہ اپنے گھر واپس آئی تو مغرب کا وقت تھا۔
گھر پہنچتے ہی سلمیٰ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا، میں نے سنا ہے کہ گڑیوں میں جنات آ جاتے ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اب تم یہ گڑیا دور کہیں پھینک کر آ جاؤ، اسے گھر میں مت رکھو، اب تم نے کافی دن اس سے کھیل لیا ہے۔ بیٹی نے ماں کی بات مان لی اور اسی وقت ان دونوں گڑیوں کو گھر سے بہت دور نہر کے کنارے گند کے ڈھیر پر پھینک آئی۔ سلمیٰ کی بیٹی کی عمر 10 سال تھی۔ یہ ماہ رمضان کے دن تھے، یہی رمضان جو بھی گزرا ہے۔ اگلے دن صبح سحری کے وقت سلمیٰ نے اپنی بیٹی کو جگایا اور اس سے کہا کہ آ میرے ساتھ کچن میں کام کروا۔ بیٹی اٹھی اور کمرے کا دروازہ کھول دیا جو کہ صحن میں کھلتا تھا۔ جیسے ہی بیٹی نے کمرے کا دروازہ کھولا، سلمیٰ کی نظر دروازے پر پڑی۔ دروازے کے باہر والی سائڈ پر دروازے کے اوپر وہی بڑی چھپکلی چپکی ہوئی تھی، اس کی لمبائی عام چھپکلی سے 4 گنا لمبی تھی۔ سلمیٰ کو معلوم تھا کہ یہ چھپکلی جنات میں سے ہے۔ چھپکلی کو دیکھ کر سلمیٰ سمجھ گئی کہ اگر میری بیٹی کی نظر اس پر پڑ گئی تو وہ ڈر جائے گی، لیکن سلمیٰ کی بیٹی نے دروازے پر لٹکی چھپکلی کو نہیں دیکھا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی بیٹی کی نظر سامنے موجود گڑیا پر پڑی، وہی گڑیا جو کہ کل شام وہ بہت دور پھینک کر آ گئی تھی۔ بیٹی نے جیسے ہی گڑیا کو گھر میں دیکھا تو وہ ہکی بکی رہ گئی، فوراً بھاگ کر بستر پر چڑھ گئی اور ماں کو بتایا کہ امی، یہ گڑیا تو میں پھینک آئی تھی، یہ واپس کیسے آ گئی؟ ماں بیٹی دونوں بہت ہی ڈر گئے تھے، وہ دونوں بستر پر ہی بیٹھی رہیں۔ اس دن انہوں نے روزہ بھی نہیں رکھا۔ چھپکلی اور گڑیا کو ایک ساتھ دیکھ کر سلمیٰ سمجھ گئی کہ یہ جنات کا کام ہے، وہی اس گڑیا کو واپس اس گھر میں اٹھا لائے ہیں۔ صبح کے وقت جب دن نکل آیا تھا، سلمیٰ گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی، لیکن اچانک اس کی نظر گھر میں موجود اکلوتے درخت پر پڑی۔ یہ سرسوں کا درخت تھا۔ اس نے دیکھا کہ دوسری گڑیا درخت کی شاخوں پر عجیب طریقے سے الٹی لٹکی ہوئی تھی اور بہت ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ سلمیٰ کو بہت خوف آیا۔ سلمیٰ نے ساری بات اپنے خاوند کو فون پر بتائی۔ سلمیٰ کے شوہر نے اس سے کہا کہ کوئی تم لوگوں کے ساتھ شرارت کر رہا ہے اور ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن سلمیٰ کو تو معلوم تھا کہ یہ کس کا کام ہے، کیونکہ اپنے رشتہ داروں کے گھر سے وہ مغرب کے وقت گاؤں واپس آئے تھے اور کسی نے بھی یہ گڑیا ان کے گھر میں نہیں دیکھی تھی سوائے جن کے۔ اس نے اسی وقت اپنی بیٹی کو کہا تھا کہ یہ گڑیا کہیں دور پھینک آؤ، اور وہ پھینک بھی آئی تھی۔ خیر، یہ بات رفع دفع ہو گئی۔ کچھ دن بعد سلمیٰ رات کے وقت اپنے روم میں لیٹی ہوئی تھی۔ یہ کوئی 10 کے قریب کا وقت ہوگا۔ باہر صحن میں 2 بلب روشن تھے۔ گھر کا صحن بھی چھوٹا سا تھا، جس کی وجہ سے باہر کافی روشنی تھی۔ یہ تقریباً رات 10 بجے کا وقت تھا۔ اچانک سلمیٰ کی نظر کھڑکی پر پڑی، جہاں سے صحن کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ کھڑکی کے بالکل سامنے صحن کی دیوار کے ساتھ رات کی رانی کا بہت بڑا پودا تھا، جس کی اونچائی تقریباً 7 فٹ تھی۔ سلمیٰ نے دیکھا کہ ایک بہت ہی نورانی چہرے والا شخص پھول کے پودے میں سے نکل کر کھڑکی کی طرف آ رہا ہے۔ جب وہ درخت میں سے نکلا تو اس کی پیٹھ کھڑکی کی طرف تھی، پھر وہ پلٹا اور اس کا چہرہ کھڑکی کی طرف ہو گیا۔ پھر وہ سلمیٰ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، تم نے جس دکان سے یہ پودا خریدا تھا، میں وہیں اسی دکان پر اسی پودے میں رہتا تھا۔ میں نے کافی عرصہ تمہارے گھر گزارا، لیکن کسی کو تنگ نہیں کیا، لیکن آج کل جو تم یہ وظائف پڑھ رہی ہو اور یہ جو پڑا ہوا پانی چھڑک رہی ہو، مجھے اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اب میں تم لوگوں کا گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں اور کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ پھر وہ شخص کھڑکی سے اوپر کی طرف اڑا اور کہیں غائب ہو گیا۔ سلمیٰ کے بقول وہ بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کا چہرہ بہت ہی نورانی تھا۔ اس نے سفید رنگ کا سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا۔ جتنی دیر وہ شخص کھڑکی کے پاس رہا، سلمیٰ کی نظریں اس پر ہی مرکوز تھیں۔ سلمیٰ کو ایسے لگا جیسے اس کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا۔ یقیناً وہ ایک جن تھا، باقی اللہ جانے۔ اس شخص نے بس اتنی ہی بات کی اور غائب ہو گیا۔ اس کے بعد سلمیٰ سو گئی۔ پھر کچھ دن بعد حالات مزید بدتر ہونا شروع ہو گئے۔ ایک رات سلمیٰ اپنے بچوں کے ساتھ سوئی ہوئی تھی۔ یہی کوئی رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ سلمیٰ کے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ بیٹے کو بہت تیز بخار تو کافی عرصے سے رہتا تھا، لیکن آج طبیعت بہت ہی زیادہ خراب تھی۔ تھوڑی دیر بعد بچے کے منہ سے جھاگ آنے لگے اور بچہ نیلا پڑ گیا۔ سلمیٰ نے اپنے شوہر کو فوراً کال کی۔ رات کافی ہونے کی وجہ سے شاید شوہر گہری نیند میں سویا ہوا تھا۔ شوہر نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ تھوڑی دیر بعد بچہ بے ہوش ہو گیا۔ سلمیٰ سمجھی کہ شاید میرا بیٹا فوت ہو چکا ہے۔ سلمیٰ نے زور زور سے چیخ و پکار شروع کر دی اور رونے لگی۔ رونے کی آواز سن کر ہمسائے بھی جاگ گئے۔ ہمسایوں میں سے ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھڑکا کر پوچھا، کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ سلمیٰ نے دروازہ کھولا اور اس نے بتایا کہ میرا بیٹا فوت ہو چکا ہے۔ بوڑھی عورت بڑی سمجھدار تھی۔
اس نے بیٹے کو چیک کیا اور کہا کہ پاگل، تمہارا بیٹا زندہ ہے، بس تم ابھی فوراً اس گھر سے نکلو، چاہے تو میرے گھر چلو لیکن اس گھر میں نہ رہو، فوراً گھر سے باہر نکلو۔ گھر سے باہر نکل کر سلمیٰ نے ایک گاڑی والے کو کال کی۔ گاڑی والے کا گھر بھی قریب ہی تھا، وہ فوراً پہنچ گیا۔ سلمیٰ اپنے تمام بچوں کو لے کر 30 کلومیٹر دور شہر کے اسپتال گئی۔ اس دوران اس کا اپنے خاندان سے بھی رابطہ ہو چکا تھا اور کچھ رشتہ داروں سے بھی بات ہو گئی تھی۔ سلمیٰ کے ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی رشتہ دار ہسپتال میں موجود تھے۔ بچے کا علاج شروع ہو گیا لیکن حالت سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ آخر کار ایک ڈاکٹر نے سلمیٰ کو بتایا کہ تمہارے بیٹے کی تمام رپورٹس بالکل ٹھیک ہیں۔ ہمارے مطابق اسے کوئی بھی مرض لاحق نہیں ہے، لیکن میں تمہیں ایک مشورہ ضرور دوں گا۔ ڈاکٹر ہوں لیکن پہلے بھی ایسے بہت سے مریض دیکھ چکا ہوں جن کے تمام ٹیسٹ کلیئر ہوتے ہیں اور کوئی بیماری بھی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ان کی حالت سنبھلنے میں نہیں آتی۔ اب آپ میری بات مانیں اور اسے مولوی صاحب کے پاس لے جائیں۔ سلمیٰ ڈاکٹر کی بات سمجھ گئی اور اپنے بیٹے کو اسی مولوی کے پاس لے گئی جو بچے کا روحانی علاج پہلے بھی کر رہا تھا۔ ڈاکٹر کے کہنے پر سلمیٰ اپنے بیٹے کو مولوی کے پاس لے گئی۔ مولوی نے دم درود کیا تو بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ جب سلمیٰ واپس گھر پہنچی تو حالت پہلے سے بھی زیادہ بدتر ہو گئے۔ اب جنوں کا اثر گھر کے تمام افراد پر ہونے لگا۔ بقول سلمیٰ میرے چاروں بچے بیمار پڑ گئے اور عجیب عجیب باتیں کرنے لگے۔ سب سے چھوٹا بیٹا کہتا کہ امی میرے سر میں سے خون آ رہا ہے، کوئی مجھے مارتا ہے، بلکہ ظاہری طور پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ باقی بچوں کو بھی گھر میں کچھ نہ کچھ نظر آ جاتا تھا، بہت ڈرے ڈرے رہتے تھے، اکثر ہی سب کے سب بیمار رہتے تھے۔ خود سلمیٰ پر بھی جنات حاوی ہو رہے تھے، اسے بھی رات کو بخار ہو جاتا تھا، طبیعت ہی خراب ہو جاتی تھی۔ بقول سلمیٰ میں رونا چاہتی تو رو بھی نہیں سکتی تھی۔ رات کو جنات ہم لوگوں کا منہ ہی بند کر دیتے تھے، زور زور سے چیخنا چاہتی تھی پر آواز ہی نہیں نکلتی تھی، بہت ہی زیادہ حالت خراب تھی۔ ایک دن سلمیٰ نے اسی مولوی کو کال کیا اور اسے بتایا کہ حالات اب بہت خراب ہو چکے ہیں، وظیفے کا اثر بھی نہیں ہو رہا۔ یہ سن کر مولوی صاحب نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ جنات اس گھر پر پوری طرح قابض ہو گئے ہیں، اچھا یہی ہے کہ تم لوگ یہ گھر چھوڑ دو۔ یہ سن کر سلمیٰ نے گھر چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن سلمیٰ کی بوڑھی ہمسائی اس سے ملنے آئی۔ سلمیٰ کے گھر کی ایک دیوار اس ہمسائی کے گھر کے ساتھ اٹیچ تھی، جبکہ سلمیٰ کے گھر کے پیچھے ایک اور گھر تھا جس کے سامنے ایک گلی تھی۔ سلمیٰ کے گھر کی بائیں دیوار کے ساتھ گلی تھی، مطلب قبرستان اور سلمیٰ کے گھر کے بیچ سے 7 فٹ کا فاصلہ تھا۔ سلمیٰ نے گھر کے تمام حالات ہمسائی کو بتائے۔ بیٹا، ہمیں ان سب باتوں کا علم بہت سالوں سے ہے، ہم یہیں کے رہائشی ہیں۔ ہم نے تمہارے سسر اکبر کو بھی منع کیا تھا کہ یہ گھر مت خریدو، مگر وہ نہیں مانا، اس کا انجام بھی تم لوگ دیکھ چکے ہو۔ بیٹا، ہم لوگوں نے رات کے وقت تمہارے گھر کی چھت پر جنات کو اترتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کبھی سیاہ اور کبھی سفید ہیولے تم لوگوں کے چھت پر نظر آتے ہیں۔ اس گھر میں واقعی جنات ہیں، یہ بات پورے محلے کو معلوم ہے۔ ہمسائی بولی، بیٹا جس دن تمہارے سسر کی موت ہوئی تھی اس دن ہم لوگ ہی سب سے پہلے تمہارے گھر پہنچے تھے۔ تمہاری ساس بہت زور زور سے رو رہی تھیں اور تمہارے سسر کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ جب اس رات کو تمہارے بیٹے کی طبیعت خراب ہوئی اور میں تمہارے گھر آئی تو میں نے پھر سے وہی منظر دیکھا جو اس دن تمہاری ساس اور سسر کا دیکھا تھا۔ بالکل اسی طرح تم بھی زور زور سے رو رہی تھیں، تمہارے بیٹے کے منہ سے بھی ویسے ہی جھاگ نکل رہی تھی جیسے تمہارے سسر کے منہ سے نکل رہی تھی۔ اس دن وہی 15 سال پرانا منظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا، اس لیے میں نے تمہیں فوراً اس گھر سے باہر نکلنے کو کہا تھا۔ تمہاری قسمت اچھی ہے جو تمہارا بیٹا بچ گیا۔ ہمسائی دوبارہ بولنا شروع ہوئی، بیٹا میری بات مانو، اگر اپنی اور اپنے بچوں کی جان پیاری ہے تو تم یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤ اور واپس اپنی ساس کے ساتھ جا کر رہو۔ آج سلمیٰ کو پوری بات سمجھ آ چکی تھی۔ سلمیٰ نے اپنے شوہر کو کال کیا اور اسے بتایا کہ اب میں نے یہاں نہیں رہنا۔ اسی دن سلمیٰ اپنا سارا سامان اٹھا کر اپنی ساس کے گھر چلی گئی۔ یاد رہے کہ سلمیٰ اپنی ساس سے لڑ کر یہاں آئی تھی، اس نے سوچا کہ اب وہ ہمیشہ ہی اس گھر میں رہے گی۔ واپس جا کر اس نے ساس سے اپنے کیے کی معافی مانگ لی اور اب اسی گھر میں ساس کے ساتھ رہی۔ ساس کے گھر جا کر سلمیٰ نے اپنے چاروں بچوں اور اپنا روحانی علاج کروایا اور سب لوگ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ سلمیٰ نے اس جناتی گھر میں پورے 8 مہینے گزارے تھے۔ اب بھی جب وہ گزری باتیں یاد کرتی تھی تو خوف سے لرز جاتی تھی اور خود کو خوش نصیب سمجھتی تھی کہ میری اور میرے بچوں کی جان بچ گئی۔ اس گھر میں بہت سے مزید واقعات بھی رونما ہوئے تھے۔ یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔
اور ایک ایک بات سچ لکھی ہے۔